بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ مسٹر وقار بزنس ٹور پر ملک سے باہر تھے۔ مسز وقار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں۔ ان کا تعلق انتہائی امیر و کبیر اور روشن خیال خاندان سے تھا۔ انہوں نے ڈولی کو ہر آسائش دی تھی، وہ جو مانگتی تھی اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا۔ اس نے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ آج کل بھی وہ ایک چوٹی کی پرائیویٹ یونی میں داخل تھی۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مسز وقار سے، اپنی ممی سے، اس کے تعلقات اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے۔ ان کا ایک بریک فاسٹ تو سوتے میں ہی گزر جاتا، پھر ناشتہ لنچ کے ساتھ ملا کر چلتے پھرتے اکیلے اکیلے کیا جاتا، جسے ممی ڈیڈی برگر فیملی برنچ بولتے۔ ہاں، ڈنر وہ رات گئے اکٹھا کر لیا کرتے۔ تو ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ ان کی دنیا میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکے آغاز سے ہی ایک دوسرے کے عادی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو یار کہہ کر مخاطب کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ دوست ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے اور ویکینڈ پر اکثر اکٹھے ہو کر انجوائے کیا کرتے۔ رات گئے تک باہر رہنا، پینا پلانا اور ہم آغوش ہو جانا بڑوں کے وقت سے ہی روایت چلی آ رہی تھی۔ اپنے بڑوں سے اپنے دوستوں کا تعارف ان کی عمارات کے ساتھ کروایا جاتا، زندگی رنگین تر تھی۔ لیکن ڈولی پھر بھی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ ڈولی کا بیسٹ فرینڈ جمی ایک منسٹر کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے۔ جب وہ اکٹھے کبھی کہیں سیر کو جاتے تو جمی کی مرسیڈیز میں ہی جایا کرتے تھے۔ کبھی ڈولی رسماً اپنی ممی کو بتا دیتی اور کبھی منزل پر پہنچ کر فون کر دیتی۔ مسز وقار کو اپنی NGO سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ویسے بھی ان کے نزدیک ڈولی ایک پر اعتماد اور امیچور لڑکی تھی جو اپنے لیے بہتر راستہ چننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس پر کوئی پابندی لگانے کی سوچ کو دقیانوسی خیال کیا جاتا۔ پھر بھی ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ اس کے دوست جمی سے سرسری طور پر مسز وقار نے ڈولی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اوہ خدایا آنٹی، میں نے اس سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب تو میں تنہائی محسوس کرنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی اور دوست ڈھونڈنی پڑے گی۔ جی میں نے دوست ڈھونڈ بھی لی تھی، ڈپٹی کمشنر کی بیٹی روزی، جو روز ہی کی طرح دکھتی بھی تھی۔ روز ہر روز نادیہ سے تیار ہوا کرتی۔ اس سے ایک بار پلاسٹک سرجری بھی کروائی تھی۔ اسے اپنے پتلے ہونٹوں سے نفرت تھی، اب اس کی نفرت غرور میں ڈھل گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ جاذب نظر ہو گئی تھی۔ پھر بھی حیرت انگیز طور پر ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ 20 سال پہلے مسز وقار کا غصہ عروج پر تھا۔ میں اس روڈ ٹیچر کو 1 منٹ کے لیے اس کی اسکول میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مسز وقار پلیز، مائی فٹ۔ اس مین ٹیچر کی جرأت کیسے ہوئی؟ پرنسپل صاحبہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ مسز وقار پر کچھ سکون ہو جائے، لیکن مسز وقار طے کر کے آئی تھیں کہ ٹیچر کو اسکول سے نکال کر دم لینا ہے۔ آخر ٹیچر کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ڈولی پر ہاتھ اٹھائے؟ اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی تھا ہر صورت۔ مسز وقار پرنسپل کے اوپر برس پڑی۔ پرنسپل صاحبہ کہہ رہی تھیں، وہ چلائے جا رہی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ نے ضد ہو کر مس ہما کو بلا بھیجا۔ مس ہما تک خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے گھر کو چلانے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کر رہی تھی۔ مس ہما کو دیکھ کر مسز وقار آپس سے باہر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ سمجھ آتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور مس ہما کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ مس ہما سسک پڑی۔ اسے اس طرح کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مس ہما پرنسپل صاحبہ سے کہنے لگی، میڈم ڈولی نے کلاس میں مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ مس ہما کیا کیا تھا اس نے؟ میڈم، اس نے اپنا شوز اتار کر میری طرف اچھالا تھا۔ پرنسپل صاحبہ ششدر رہ گئی۔ مس ہما ایک بار پھر سے سکنے لگی۔ مس ہما، آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی بھی طرح سے بچوں کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں۔ میڈم جانتی ہوں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج یہ بچی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو کل کو کہیں یہ جوتی اپنے والدین کو نہ مار دے۔ مسز وقار دوبارہ مس ہما پر برس پڑی۔ مس ہما سوری، آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کل سے اسکول نہ آئیں۔ پرنسپل صاحبہ نے بے بسی اور دکھی دل کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مس ہما نے ایک نظر بے حس مسز وقار کی طرف ڈالی۔
اور سر جھکائے آفس سے باہر چلی گئی۔ آج 20 برس بعد ڈولی 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ آج 20 برس بعد ڈولی نے وہی جوتی مسز وقار کے منہ پر مار ڈالی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔